بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی دوست و بزرگوں، والدین کے تعلق سے، والدین کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں حکم دیا اور خاص تاکید فرمائی کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کا دنیا میں آنا والدین کے راستے سے ہے. اس لیے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف. جب یہ والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان سے اف تک بھی مت کرو. فلا تقل لهما اف، ان سے اف تک بھی مت کرو. یہاں پر بڑھاپے کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کیا، اس لیے کہ جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے یا بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس موقع پر ان کا مزاج کچھ بدل جاتا ہے، پہلے جیسی حالت نہیں رہتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص تاکید فرمائی کہ بڑھاپے کے وقت اگر کوئی ایسی مزاج کے خلاف بات نظر آوے، کوئی مزاج کے خلاف بات آوے تو ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. جیسے بعض مرتبہ کوئی کام بتلاتے ہیں ان کو تو کیا سمجھ میں آتا ہے، ہمیں تو کسی سمجھنا پڑے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف، اف تک بھی نہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ طاقت ہوتی ہے جب تو بچے ماں باپ سے ڈر کر رہتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو پھر ماں باپ بچوں سے ڈر کر بات کرتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی مزاج سے خلاف بات نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ان کو اف تک بھی مت کرو. فلا تقل لهما اف وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرو، بھلے انداز سے گفتگو کرو. کتابوں میں آتا ہے کہ اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب والدین آواز دے کہ بیٹا ادھر آؤ تو آدمی اس طرح والدین کے سامنے آ جائے جیسے کوئی سخت آقا، سخت مزاج آقا کے سامنے مجرم غلام پیش ہوتا ہے. اس طرح لڑکا، اس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے پیش ہو جائے اور کہے کہ میں حاضر. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی اور ساتھ ساتھ میں یہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کر کے رکھ. والدین کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، والدین کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھ.
اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار جس طرح انہوں نے میری بچپن کے اندر پرورش کی، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن کے اندر شفقت اور رحمت کے ساتھ رکھا، تو ان پر بھی اپنی رحمت اور شفقت عطا، ان پر اپنی رحمت کو نازل کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پال پوس کر بڑا کیا۔ یہ اولاد ماں باپ کے حقوق جانے گی تو یہ سارے فائدے نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتلائی۔ بڑھاپے کے اندر اس طرح کے مزاج میں کچھ تبدیلی آتی ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے یہ احکام نازل فرمائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ہم نے بارہا سنا ہوگا۔ ایک باپ ہے، وہ باپ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ اپنے گھر کی دہلیز کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا نوجوان بیٹا ہے، دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک کوا آتا ہے، اس گھر کی دہلیز پر دیوار پر کوا بیٹھ جاتا ہے۔ وہ باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے، بوڑھا باپ ہے، اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے، نوجوان بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ کوا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ باپ پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ کوا ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے ابو جان کتنی مرتبہ بتایا یہ کوا ہے؟ اور پانچویں مرتبہ پوچھتا ہے تو جھڑک دیتا ہے کہ ایک ہی بات بار بار پوچھی جا رہی ہے، آپ کو کوئی دوسرا کچھ کام ہے کہ نہیں؟ ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہے ہیں، یہ کوا ہے یہ کوا ہے، 5 مرتبہ تو میں نے بتا دیا۔ اس طرح غصے سے باپ کو جھڑک دی۔ اتنے میں باپ اپنے گھر میں گیا اور گھر میں سے ایک پرانی ڈائری لے کر آیا اور پرانی ڈائری لے کر آ کر اپنے بچے کے سامنے رکھی اور ایک صفحہ کھول کر بتایا کہ دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہے، پڑھو۔ بیٹے نے پڑھا، اندر لکھا ہوا تھا کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا، 2 سال کی عمر، 3 سال کی عمر، 4 سال کی عمر، تو نے بھی اسی طرح مجھے پوچھا تھا کہ ابو جان یہ کیا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ تجھے بتایا اور ہر مرتبہ بتاتے وقت تجھے گال کا بوسہ لیتا تھا، شفقت سے ہاتھ پھیرتا تھا، یہاں تک کہ تو نے 25 مرتبہ مجھے پوچھا ہے کہ ابو جان یہ کیا ہے، اور 25 مرتبہ میں نے تیرے گال پر ہاتھ پھیر کر، شفقت کا ہاتھ پھیر کر تجھے بتایا تھا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ میں نے کبھی بھی تیرے سامنے اس طرح کی بات نہیں کی، آج میں نے صرف 5 مرتبہ پوچھا ہے تو تم نے مجھے اس طرح جھڑک دیا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حکم فرمائے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ آداب کے اندر آتا ہے کہ باپ کے آگے نہ چلو، باپ سے پہلے نہ بیٹھو، باپ کو اس کا نام لے کر نہ بلاؤ۔ جس وقت وہ بلائے تو مجرم غلام جس طرح حاضر ہوتا ہے اپنے سخت آقا کے سامنے، اس طرح اولاد اپنے باپ کے سامنے آ کر بیٹھ۔ یہ اولاد ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اس لیے یہ ساری چیزیں ضروری۔ اولاد کے اگر ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی، زندگی کے اندر برکت اور چین سکون رہے گی، برکتوں والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے۔ ماں باپ جنت کمانے کا راستہ ہے، ماں باپ کی خدمت سے آدمی جنت کما لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہم بارہا فضائل رمضان کے اندر وہ بات سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے قدم پہ کھڑے ہوئے تو آمین کہا، دوسرے قدم پہ کھڑے ہوئے تو آمین کہا، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ آپ سے ایسی بات ہم نے پہلے کبھی نہیں دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کیا کہ کہا کہ جبریل علیہ السلام بد دعا دے رہے، ان 3 بد دعا کے اندر ایک بد دعا یہ ہے کہ اس اولاد پر خاک آلود ہے، وہ اولاد کے لیے بڑا خسارہ ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے، پھر بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو جنت کا مستحق بنانے کے لیے بہت آسان راستہ ہے والدین کی خدمت اور اطاعت و فرما برداری۔ والدین کی خدمت اور اطاعت و فرما برداری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں، بہت برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں، ہم سوچیں گے بھی نہیں، ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرمائیں۔
اس لیے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. ایک یتیم بچہ تھا. وہ یتیم بچہ ہر کام اپنی ماں سے پوچھ کر کیا کرتا. چاہے کوئی بھی کام آ جاوے اپنی ماں سے ضرور پوچھتا تھا کہ اماں جان یہ بات ہے یہ بات ہے. وہ ضرور اپنے ماں سے پوچھتا تھا. ایک مرتبہ اس کی ماں نے بچے کے سمیت اپنے گھر میں ایک گائے پالی اور بہت خوبصورت گائے تھی, بہت اچھی گائے تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں امتحان لینے کے لیے آ گیا. اس بچے سے کہا کہ بچہ یہ گائے بڑی خوبصورت ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ گائے بیچ دو. تو اس بیٹے نے کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھ کر آتا ہوں. جب تک میں اپنی امی سے پوچھوں گا نہیں وہاں تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہ امی کے پاس گیا. امی نے کہا منع کر دیا کہ نہیں یہ گائے نہیں بیچنی. اس کے بعد وہ فرشتہ قیمت بڑھا رہا کہ میں تو اس کو یہ قیمت دوں گا. اس نے کہا کہ میں نہیں بیچ سکتا. اس کے بعد فرشتے نے دوسری قیمت بڑھائی. اس طرح قیمت بڑھاتے بڑھاتے بہت زیادہ قیمت بڑھا دی. لیکن بچہ کہنے لگا کہ تم چاہے کتنی بھی قیمت بڑھا دو میری والدہ کو یہ بات منظور نہیں ہے, اس لیے میں نہیں بیچ سکتا. تو فرشتہ اس نے کہا کہ بھائی میں تو فرشتہ ہوں, انسان کی شکل میں آیا ہوں, تیرا امتحان لے رہا تھا. اب ایک بات سن, ایک موقع ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل تیرے پاس آئیں گے گائے خریدنے کے لیے اور تو اس سے جو قیمت مانگے گا وہ قیمت تجھ کو وہ دے دیں گے. چنانچہ ایسا ہوا. بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا جو پارٹ ہے ایک حصہ ہے اس مردار پر, اس مقتول پر جو قتل کیا گیا ہے اس کے ایک کسی اعضاء پر لگاؤ. اس سے وہ قاتل جس نے قتل کیا ہے اس کا نام وہ مردہ بتا دے. چنانچہ بنی اسرائیل بڑی ٹیڑھی قوم تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا گائے ذبح کرو تو انہوں نے پھر سوالات کرنے شروع کر دی. ایک بات گائے کیسی ہونی چاہیے, درمیانی عمر کی ہونی چاہیے, بڑی عمر کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتلائی. یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا کہ کلر کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیلا کلر ہونا چاہیے. اب جاؤ تلاش کرو. تو پیلا کلر تلاش کرنے کے لیے نکلے تو بنی اسرائیل ساری گائے تلاش کرنے لگے لیکن کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ اس یتیم بچے کے پاس وہ گائے موجود تھی. بنی اسرائیل اس یتیم بچے کے پاس پہنچے اور اس یتیم بچے نے اس گائے کی قیمت لگائی کہ اس گائے کا جتنا وزن ہے اتنے وزن کے برابر سونا مجھے چاہیے. اس گائے کے وزن کے برابر سونا بنی اسرائیل نے دیا. اس کے بعد وہ گائے ان کے حوالے کی. یہ ماں باپ اپنی ماں کی اجازت, اپنی ماں سے پوچھتاچھ, اپنی ماں کی خدمت, اپنی ماں سے ہر بار پوچھنا, اس کا نتیجہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کے بدلے میں اتنا سونا دیا جتنی گائے کا وزن. تو اپنی ماں سے پوچھتا, ہر بات اپنی ماں سے پوچھنا, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ملی. کتنی بڑی برکت ملی, اتنی بڑی برکت ملی کہ گائے کا جتنا وزن ہے اس کے برابر سونا ملی. یہ کس بنا پر؟ اس ماں سے ذرا ذرا سی بات پوچھی جاتی تھی, اس کی خدمت کی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی برکت, یہ بہت بڑی چیز. اس لیے ہمیں برکتیں اگر چاہیے, زندگی میں سکون چاہیے, دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اللہ تعالیٰ برکتوں کے خزانے کھولیں گے, دعاؤں کی قبولیت ہوگی. بنی اسرائیلی کا واقعہ ہے کہ 3 لوگ کسی جگہ پر جا رہے تھے, سفر میں جا رہے تھے. راستے میں بہت تیز بارش ہوئی. وہ 3 لوگوں نے سوچا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے اس لیے ہم ایک غار میں پناہ لے لیتے, ایک گفا کے اندر, ایک چھوٹی سی اوڑی کے اندر, ایک چھوٹے سے روم کے اندر, گفا کے اندر ہم پناہ لے لیتے. چنانچہ وہ تینوں کے تینوں ایک گفا کے اندر, ایک غار کے اندر پناہ لے لی. اب بارش بہت تیز ہو رہی تھی. اتنے میں ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک چٹان نیچے اتری اور اس غار کا دروازہ بند ہو گیا. اور وہ چٹان اتنی بھاری تھی کہ 3 آدمی مل کر اس چٹان کو نہیں ہٹا سکتے. اب وہ 3 آدمی اس غار کے اندر ہے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب کھانے پینے کا مسئلہ ہے اور سانس وغیرہ بھی لینا مشکل ہو رہا ہے. تینوں لوگوں نے سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ اس غار کا دروازہ ہم کھول سکے, چٹان کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا سکے. تینوں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں, ہمارا جو عمل ہے, نیک عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو, وہ نیک عمل ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا وسیلہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نہ ضرور کوئی راستہ نکالے.
تو 3 آدمی تھے, تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. 2 آدمی نے اپنا اپنا عمل پیش کیا, لمبا تفصیلی واقعہ ہے. تو دونوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا, اس کے برابر غار کچھ نہ کچھ درجے میں کھل رہی. اب تیسرا جو آدمی تھا اس نے اپنا عمل پیش کیا. اس نے عمل یہ پیش کیا کہ یہ باری تعالیٰ, میں بہت پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا. دن کے شروع کے وقت اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا جاتا تھا. جب شام کو میں اپنی بکریوں کو لے کر واپس آتا, اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ دوتا اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا, اس کے بعد میں اپنے بچوں کو, اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. سب سے پہلے میں اپنے والدین کو وہ دودھ پلاتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگل میں نکل جانے کی وجہ سے بہت دور نکل گیا. جب واپس آیا تو رات ہو چکی تھی. جب رات ہو چکی تھی تو میں نے جلدی جلدی دودھ دوہا, اور دودھ دو کر میں اپنے والدین کے پاس آیا تو والدین سو چکے تھے. والدین کی آنکھ لگ گئی تھی, ان کی نیند خراب نہ ہو, اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ دودھ والدین کے سرانے کھڑا رہوں گا. جب والدین بیدار ہوں گے, والدین جاگیں گے, اس وقت میں ان کو دودھ پلاؤں گا. اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں گا. جب تک والدین بیدار نہیں ہوتے وہاں تک میں ان کے سرانے کھڑا رہا, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. پوری رات میں والدین کے سرانے کھڑا رہا دودھ لے کر, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو میں نے اپنے والدین کے سامنے دودھ پیش کیا. اس دودھ کو والدین نے پیا. اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا. اور پھر اس آدمی نے دعا کی, یا اللہ اگر یہ عمل تیرے نزدیک مقبول ہے, تیرے نزدیک قبول ہے, تو اس غار کا دروازہ کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس غار کا دروازہ بالکل کھل گیا. تو والدین کی خدمت بڑے سے بڑی مشکل, بڑے سے بڑی خطرناک پریشانی کا نجات کا ذریعہ. والدین کی خدمت سے آدمی بڑے سے بڑی پریشانی سے نجات پا جاتا. اتنی بڑے پریشانی کہ آدمی کی جان چلی جاتی. ایسی غار ہے, بالکل دروازہ بند ہے, کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور کوئی اور راستہ نہیں ہے غار سے نکلنے کا. تو اپنے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا. ان نیک عمل کے اندر والدین کی خدمت. تو والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا. تو یہ آدمی اگر پریشان حال ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دیتے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 4 بھائی تھے. والدین کی خدمت سے اللہ تعالیٰ برکتیں کھول دیتے. والدین کی خدمت سے اللہ تعالیٰ مال میں, اولاد میں, رزق میں بہت برکت دیتے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ 4 بھائی تھے. وہ 4 بھائی تھے, ان کا ایک باپ تھا. ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا, اب باپ بوڑھا ہو گیا تھا. اب باپ کی خدمت کرنی. ایک باپ 5 بیٹوں کو سنبھال سکتا ہے, لیکن 5 بیٹے ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے. ایک باپ 5 بیٹوں کو سنبھال لیتا ہے, لیکن 5 بیٹے ایک باپ کو نہیں سنبھالتے. اس میں ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا بھائی تھا. چھوٹے بھائی نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو, میں اس شرط پر آپ اگر مان لو تو تم اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ لے لینا, مجھے اپنے باپ کی خدمت کرنے دو. مجھے حصہ نہیں چاہیے وراثت میں, بس مجھے اپنے باپ کی خدمت کرنے دو. بھائی تو خوش ہو گئے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, وراثت کا سارا حصہ بھی ملے گا اور ہمیں خدمت بھی نہیں کرنی پڑے گی. چنانچہ وہ وراثت کے اندر سارا حصہ وغیرہ چھوٹے بھائی نے خدمت کرنا شروع کر دی. خدمت کرتے کرتے کچھ دن کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو شرط کے برابر بھائیوں نے وراثت میں حصہ لے لیا, چھوٹے بھائی کو کچھ بھی نہیں دیا. اب چھوٹا بھائی اپنی زندگی گزار رہا ہے. زندگی گزارتے گزارتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو خواب میں ایک آدمی نے آواز دی کہ فلاں جگہ جاؤ, وہاں پر 100 اشرفیاں رکھی ہوئی. فلاں جگہ پر جاؤ, وہاں پر 100 اشرفیاں رکھی ہوئے, وہ لے لو. اس آدمی نے خوابی میں پوچھا کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں. آج لوگ زیادہ کی تلاش میں ہیں, برکت کو بھول گئے. برکت اصل مانگنی اللہ تعالیٰ سے, زیادہ مانگنا نہیں ہے بلکہ برکت اللہ تعالیٰ سے مانگنی. تو کہنے والے نے کہا کہ برکت نہیں. صبح میں اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا کروں. بیوی نے کہا کہ بھئی لے لو, 100 اشرفیاں ہیں, 100 سونے کے سکے کہاں ملیں گے. لیکن شوہر نے کہا کہ نہیں, برکت نہیں, اس لیے نہیں لوں. دوسرے دن خواب میں آیا کہ 10 دینار ہے, 10 درہم ہے, وہاں جا کر لے لو. تو پھر اس نے پوچھا کہ برکت ہے کہ برکت نہیں. پھر بیوی سے صبح میں تذکرہ کیا. بیوی نے کہا کہ بھئی 100 سے 10 ہو گئے, کچھ بھی نہیں ملے گا, لے لو. شوہر نے کہا کہ نہیں, برکت نہیں, اس لیے نہیں لی. تیسرے دن خواب آیا کہ 1 اشرفی ہے, جا کر لے لو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں, کہا کہ برکت ہے.
صبح میں اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا، جہاں برکت ہے تو پھر جا کر لے لے، تو وہاں پر پہنچا، 1 دینار 1 اشرف اس کو ملی، راستے میں مچھلی والا ملا، اس نے 2 مچھلیاں خرید، 1 دینار سے ایک سونے کے سکے سے 2 مچھلی خرید، گھر پر آیا، اس مچھلی کو کاٹا، اس کے اندر سے ہر دونوں مچھلی کے اندر ایک ہیرا نکلا، ایک موتی نکلا، اور وہ موتی بہت قیمتی موتی، یہاں تک اس کی قیمت وقت کے بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور اس آدمی کو منت سماجت کر کے اس کو اس کی قیمت یہ ادا کی کہ 90 کھچر سونا بھر کر 90 کھچر سونا بھر کر اس کو دیے 2 موتی کے بدلے، اور بڑی منت سماجت کے ساتھ کہا کہ بھائی یہ 2 موتی مجھے دے دے، میں تجھے اس کے بدلے میں 90 کھچر سونا تجھے دیتا ہوں، 90 کھچر سونا بھر کر تجھے دیتا ہوں۔ تو یہ برکت کہاں سے ملی؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے انتم ترزقون بضعفائکم، کہ تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، تو ماں باپ کی خدمت ساری چیزیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں بڑی برکتیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی صحیح خدمت اور اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔